السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائس۔ فتح مکہ کی پیش گوئی۔ ہجرت کے وقت انتہائی رنجیدگی کے عالم میں حضور علیہ السلام نے اپنے یار غار صدیق جانثار رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں مکہ سے ہجرت فرما کر اپنے وطن عزیز کو خیر باد کہہ دیا تھا، اور مکہ سے نکلتے وقت خدا کے مقدس گھر خانہ کعبہ پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈال کر یہ فرماتے ہوئے مدینہ روانہ ہوئے تھے کہ اے مکہ، خدا کی قسم تو میری نگاہ میں محبت میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا۔ اس وقت کسی کو یہ خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ مکہ کو اس بے سر و سامانی کے عالم میں خیر بات کہنے والا صرف 8 ہی برس بعد ایک فاتح اعظم کی شان و شوکت کے ساتھ اسی شہر میں نزول اجلال فرمائے گا اور کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر اپنے سجدوں کے جمال و جلال سے خدا کے مقدس گھر کی عظمت کو سرفراز فرمائے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ اہل مکہ نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ ڈالا اور صلح نامے سے غداری کر کے عہد شکنی کے مرتکب ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کے حلیف بنو خزاعہ کو مکہ والوں نے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ بیچارے بنو خزاعہ اس ظالمانہ حملے کے تاب نہ لا کر حرم کعبہ میں پناہ لینے کے لیے بھاگے تو ان درندے صفت انسانوں نے حرم الہی کے احترام کو بھی خاک میں ملا دیا اور حرم کعبہ میں بھی ظالمانہ طور پر بنو خزاعہ کا خون بہایا۔ اس حملے میں بنو خزاعہ کے 30 آدمی قتل ہو گئے۔ اس طرح اہل مکہ نے اپنی اس حرکت سے حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ ڈالا اور یہی فتح مکہ کی تمہید ہوئی۔ چنانچہ 10 رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے 10,000 لشکر پر انوار ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینے سے چلتے وقت حضور علیہ السلام اور تمام صحابہ روزے دار تھے، لیکن جب آپ مقام قدید میں پہنچے تو پانی مانگا اور اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے پورے لشکر کو دکھا کر آپ نے پانی نوش فرمایا اور سب کو روزہ چھوڑ دینے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ آپ اور آپ کے اصحاب نے سفر اور جہاد میں ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا موقوف کر دیا۔ غرض فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ بانی کعبہ جانشین حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین مکہ میں نزول اجلال فرمایا اور حکم دیا کہ میرا جھنڈا مقام حجوین جنت المعلیٰ کے پاس گاڑا جائے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے نام فرمان جاری کر دیا کہ وہ فوجوں کے ساتھ مکہ کے بالائی حصے یعنی قدا کی طرف سے مکہ میں داخل ہوں۔ تاجدار دو عالم نے مکہ کے سرزمین میں قدم رکھتے ہی جو پہلا فرمان شاہی جاری فرمایا وہ یہ اعلان تھا کہ جس کے لفظ لفظ میں رحمتوں کے دریا موجیں مار رہے ہیں، جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو کعبہ میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ اس موقع پر حضرت عباس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو سفیان ایک فقر پسند آدمی ہے، اس کے لیے کوئی ایسی امتیازی بات فرما دیجیے کہ اس کا سر فخر سے اونچا ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ حضور علیہ السلام جب فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہونے لگے تو آپ اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار ہوتے اور آپ ایک سیاہ رنگ کا عمامہ باندھے ہوئے تھے، اور بخاری میں ہے کہ آپ کے سر پر مغفر تھا۔ آپ کی ایک جانب حضرت ابوبکر صدیق اور دوسری جانب اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ تھے، اور آپ کے چاروں طرف جوش میں بھرا ہوا ہتھیاروں میں ڈوبا ہوا لشکر تھا جس کے درمیان کو نبی تھا۔ اس شاہانہ جلوس کے جاہ و جلال کے باوجود شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تواضع کا یہ عالم تھا کہ آپ سورہ فتح کی تلاوت فرماتے ہوئے اس طرح سر جھکائے ہوئے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا سر اونٹنی کے بالان سے لگ جاتا تھا۔ آپ کی یہ کیفیت تواضع خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے اور اس کی بارگاہ عظمت میں اپنی عجبہ نیاز مندی کا اظہار کرنے کے لیے تھی۔ پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر حضرت اسامہ بن زید کو اونٹنی کے پیچھے بٹھا کر مسجد حرام کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت بلال اور حضرت عثمان بن طلحہ اور رضی اللہ عنہ کعبہ کے کلید برداردن میں بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے مسجد حرام میں اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور کعبے کا طواف کیا اور حجر اسود کو بوسہ دیا۔ کعبے کے اندرونی حصار 360 بتوں کی قطار تھی، اور آپ خود نفس نفیس ایک چھڑی لے کر کھڑے ہوئے اور ان بتوں کو چھڑی کی نوک سے ٹھوکر مار کر گراتے جاتے اور جاء الحق وزهق الباطل کی آیت تلاوت فرماتے جاتے، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے ہی کی چیز ہے۔ پھر
پھر ان بتوں کو جو عین کعبے کے اندر تھے آپ نے ان سب کو نکالنے کا حکم فرمایا۔ جب تمام بتوں سے کعبہ پاک ہو گیا تو آپ نے اپنا ساتھ اسامہ بن زید اور حضرت بلال اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر خانہ کعبے کے اندر تشریف لے گئے اور تمام گوشوں پر تکبیر پڑھی اور 2 رکعات نماز پڑھی۔ کعبہ مقدسہ کے اندر سے جب آپ باہر نکلے تو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر کعبے کی کنجی ان کے ہاتھ میں عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا خذوہا خالدا طالد لا ینزعوہا منکم الا ظالم، یعنی لو یہ کنجی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم لوگوں میں رہے گی، یہ کنجی تم سے ہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ تو دوستو یہ تھا پیشن گوئی، اس سے آگے اگلے والے پارٹ میں انشاءاللہ یہ آپ کو اگر پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔